ایلون مسک کا انسانوں کو مارس پر بسانے کا پلان ہمیں کوئی خیالی یا فکشنل اسٹوری سے کم نہیں لگتا۔ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کمپنی کے مالک ایلون مسک کا واضح طور پہ پلان ہے کہ 2050 تک وہ مارس پر انسانوں کا ایک پورا شہر بنائے گا جس میں 10 لاکھ انسان رہ سکیں گے، اور وہ بھی ارتھ کی مدد کے بغیر۔ ایلون مسک کے اس پلان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، لیکن مارس کولونائزیشن کے اس خواب پر لوگ تب یقین کرنے لگے جب ناسا نے بھی اسپیس ایکس کے مارس مشن کو جوائن کر لیا، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے اسپیس ایکس راکٹ ٹیکنالوجی میں کافی زیادہ ترقی کر چکی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایلون مسک کی کمپنی ٹیسلا الیکٹرک آٹو پائلٹ کارز بنانے میں بھی ایکسپرٹ ہے۔ اسی طرح اسپیس ایکس کے راکٹس میں بھی ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے جس میں وہ کم سے کم فیول یوز کر کے اسپیس تک پہنچانے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں۔ مارس، جو کہ ارتھ سے 6 کروڑ 20 لاکھ کلومیٹر دور ہے، وہاں تک انسانوں کو پہنچانے کے لیے ایک خاص اسٹار شپ بنائی جا رہی ہے جو ایلون مسک کے مطابق ٹیسلا میں استعمال ہونے والی بیٹریز پر آپریٹ ہوگی، یعنی اس میں فیول کم سے کم استعمال کیا جائے گا۔ مارس تک تو وہ انسانوں کو پہنچا دے گا، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ مارس پر انسانوں کی کالونی کیسے ممکن ہوگی؟ آخر ایلون مسک اور ناسا اس ہرے بھرے ارتھ کو چھوڑ کر انسانوں کو اس بنجر مارس کی زمین پر کیوں بسانا چاہتے ہیں؟ نہ ہی وہاں سانس لینے کے لیے آکسیجن ہے، نہ ہی کھانے پینے کا سامان، اور نہ ہی -100 ڈگری سیلسیس جتنی سردی میں سر چھپانے کی جگہ۔ جب وہاں انسان کے رہنے کی کوئی بیسک فیسلٹی بھی موجود نہیں ہے تو آخر مارس پر انسانوں کی کالونی بنانا ممکن کیسے ہوگا؟ ناظرین، یہی وہ سوالات ہیں جن کے جواب آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جب اس ارتھ پر انسان کے رہنے کی ساری نیچرل فیسلٹیز موجود ہیں تو پھر انسانوں کو مارس پر بھیجنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پچھلی کئی صدیوں سے ہمارے پلانٹ ارتھ کی ہیلتھ کے اوپر جو بھی ریسرچ ہو رہی تھی، افسوس کے ساتھ ان تمام ریسرچ کے ریزلٹس نیگیٹو آئے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جب سے انسان نے فوسل فیولز یعنی پیٹرول اور گیس کا استعمال شروع کیا ہے، تب سے ارتھ کا ٹیمپریچر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ ارتھ پر کسی بھی جاندار کا رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ ایک سروے کے مطابق ہر 10 سالوں میں ارتھ کا ایوریج ٹیمپریچر 0.16 ڈگری سیلسیس جتنا بڑھ رہا ہے، یعنی جن گرم علاقوں میں ابھی انسان بستے ہیں، اگر یہ سب ایسے ہی چلتا رہا تو آج سے 150 سالوں کے بعد وہاں انسان کا رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے گلیشیئرز بھی دھڑا دھڑ پگھل رہے ہیں، جن کی وجہ سے فلڈز، سائیکلونز اور سونامی کا چانس بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ بات صرف فیول کے استعمال کی ہی نہیں ہے، اس پولیوشن نے ہمارے ارتھ کی اوزون لیئر کو بھی ڈیمیج کر دیا ہے۔ وہ اوزون لیئر جو سورج سے نکلنے والی جان لیوا ریز سے ہمیں بچاتی ہے، وہ بھی اب آہستہ آہستہ کر کے ڈیمیج ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی ایک طرف پولیوشن سے پیدا ہونے والی گرمی اور دوسری طرف خوفناک سولر ریڈیشنز۔ سائنسدانوں کو ایک بات تو کنفرم ہو چکی ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمارا ارتھ رہنے کے قابل نہیں بچے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم انسان اپنے لیے ایک دوسرا گھر یعنی ایک دوسرا پلانٹ ابھی سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ لیکن صرف مارس ہی کیوں؟ ہمارے سولر سسٹم میں تو دوسرے بھی کئی پلانٹس موجود ہیں، تو پھر آخر مارس کو ہی کیوں چنا جا رہا ہے؟ ہمارے سولر سسٹم میں ہمارا ایک پڑوسی پلانٹ وینس ہے اور دوسرا مارس۔ وینس جو مارس کے مقابلے میں ارتھ سے کافی زیادہ قریب ہے، لیکن ہم وہاں نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں وہی سب کچھ ہے جس سے ہم بھاگ رہے ہیں، یعنی گرمی۔ جی ہاں، وینس سورج کے گرد چکر لگانے والا دوسرا پلانٹ ہے جہاں گرمی اتنی شدید ہوتی ہے کہ لوہے کو بھی پگھلا کر رکھ دے۔ دوسری طرف ہمارا پڑوسی ہے مارس، جو سورج کے گرد چکر لگانے والا چوتھا پلانٹ ہے۔ یہاں وینس جیسی آگ تو نہیں برستی، پر یہاں سردی ارتھ کے آرکٹک ریجن سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ صرف کڑاکے دار سردی ہی نہیں ہے جو مارس پر انسانوں کے لیے مشکل کھڑی کرے، بلکہ نہ ہی وہاں آکسیجن ہے اور نہ ہی پانی، یعنی انسان کے زندہ رہنے کی بیسک فیسلٹیز بھی وہاں موجود نہیں ہے۔ یہ ساری کنڈیشنز جاننے کے باوجود بھی ناسا اور ایلون مسک کے پاس آخر ایسا کیا پلان ہے جس سے وہ مارس پر انسانوں کو زندہ رکھ سکتے ہیں؟ ایلون مسک کے پلان کے مطابق 2026 میں پہلے مارس پر انسانوں کا ایک چھوٹا گروپ جائے گا۔ اس گروپ کے پاس کم سے کم 2 سال زندہ رہنے کی تمام چیزیں موجود ہوں گی، یعنی کھانا پینا، آکسیجن اور پریشرائزڈ سوٹس۔ لیکن اس گروپ کے وہاں جانے سے بھی پہلے مارس پر ایک پروٹیکٹیو شیلٹر بنانا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ مارس پر مٹی کے خوفناک طوفان انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ پروٹیکٹیو شیلٹرز مارس پر موجود مٹی سے ہی بنائے جائیں گے، لیکن جب مارس پر انسان نہیں ہوں گے تو یہ شیلٹر آخر بنائے گا کون؟ حیرت انگیز طور پہ یہ شیلٹرز مارس پر موجود روبوٹس بنائیں گے۔
آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ روبوٹس کو انسانوں سے پہلے مارس پر بھیجا جائے گا۔ یہ ایک خاص قسم کے روبوٹس ہوں گے جو ویسے تو الگ الگ حصوں میں کام کر سکیں گے، لیکن ضرورت پڑنے پر وہ آپس میں جڑ بھی سکیں گے۔ یہ روبوٹس انسان کے کام کرنے سے کافی زیادہ فاسٹ کام کر سکیں گے، جن میں کیمراز، سینسرز، مٹی کھودنے کے لیے ایکسکیویٹرز اور 3D پرنٹر یونٹس بھی لگے ہوں گے۔ سولر انرجی سے چلنے والے یہ روبوٹس پہلے تو سینسرز کی مدد سے ایک خاص قسم کی مٹی ڈھونڈیں گے۔ جس جگہ پر وہ خاص مٹی زیادہ پائیں گے وہیں وہ اپنا بیس یونٹ قائم کر لیں گے۔ ان روبوٹس میں سے جس کا کام ڈگنگ کا ہوگا وہ اس جگہ کو کھود کر مٹی کو کلیکٹ کرے گا اور پھر چھوٹے چھوٹے روبوٹس یہ مٹی ریفائننگ یونٹ تک لے کر جائیں گے۔ ریفائننگ کے بعد یہ مٹی 3D پرنٹر یونٹ تک پہنچائی جائے گی جو ایک ایک لیئر کر کے 3D پرنٹ کرتے جائیں گے۔ کئی مہینوں تک یہ کام ایسے ہی چلتا رہے گا جس کو ارتھ سے بیٹھ کر بھی مانیٹر کیا جا سکے گا۔ شیلٹر کمپلیٹ ہونے کے بعد اسٹارٹ ہوگا روبوٹس کا دوسرا فیز۔ اب مارس پر پہلی بار انسانوں کا ایک گروپ لینڈ کرے گا۔ کیونکہ انسان یہاں پہلی بار لینڈ کریں گے اسی لیے ان کے پاس کافی سارا سامان بھی موجود ہوگا۔ مارس پر موجود روبوٹس انسانوں کو وہاں ویلکم کریں گے، ان کا سامان اٹھا کر لینڈنگ سائٹ سے بیس یونٹ تک لے کے جائیں گے اور بیس یونٹ کے شیلٹر کے اندر چھوٹے چھوٹے یونٹس کو رکھا جائے گا جو اپنے آپ انفلیٹ ہو جائیں گے۔ کیونکہ مارس کا ایٹماسفیرک پریشر بہت ہی کم ہے، اسی وجہ سے انسان وہاں ان پریشرائزڈ یونٹس میں رہیں گے، یعنی ان یونٹس میں ارتھ کی طرح آرٹیفیشل پریشر بنایا جائے گا۔ یہ سارے پریشرائزڈ کیبنز ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے اور ان کو الیکٹریسٹی دینے کے لیے ایک سولر فارم روبوٹس کی مدد سے قائم کیا جائے گا۔ اگر کسی انسان کو بیس یونٹ سے باہر جانا ہوگا تو ایک اسپیشل گاڑی کیبن کے دروازے سے آ کر فکس ہو جائے گی تاکہ دروازہ کھولنے سے اندر کا پریشر لیک نہ ہو سکے۔ اب باری ہوگی مارس پر ایک گرین ہاؤس بنانے کی تاکہ مارس پر ویجیٹیشن کی جا سکے۔ سائنس ریسرچ کے مطابق مارس پر اسٹارٹنگ میں صرف پوٹیٹوز اور بینز لگائے جا سکیں گے۔ گرین ہاؤس کے اندر پلانٹس جیسے جیسے بڑے ہوں گے ان میں سے ایک ایسی چیز نکلے گی جس کا ہونا مارس پر بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور وہ ہے آکسیجن۔ جی ہاں، یہ پلانٹس مارس پر سبزیوں کے علاوہ انسانوں کو آکسیجن بھی دیں گے، لیکن یہ آکسیجن اتنا زیادہ نہیں ہوگا، اس لیے جلد از جلد مارس پر آکسیجن بنانے کا بھی بندوبست کیا جائے گا۔ حیرت انگیز طور پہ یہ ایکسپیریمنٹ مارس روور پہلے ہی کر چکا ہے۔ ایک اسپیشل ڈیوائس جو سولر انرجی کے ذریعے آپریٹ ہوگی وہ مارس کے ایٹماسفیئر سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو لے کر اس میں سے ہیٹ اور الیکٹریکل کرنٹ پاس کرے گی جس سے آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ سے الگ ہو جائے گا اور اس آکسیجن کو کلیکٹ کر لیا جائے گا۔ یعنی اب انسانوں کی ایک چھوٹی ٹیم وہاں آکسیجن بھی بنا سکے گی۔ کھانے کے لیے ان کے پاس صرف 2 ڈش ہی صحیح پر کھانا موجود ہوگا اور مارس کی زمین کے نیچے فروزن واٹر مارس پر موجود روور پہلے ہی ڈھونڈ چکا ہے تو اس برف کو پگھلا کر پانی بھی بنایا جائے گا۔ 100 باتوں کی ایک بات، مارس پر بھیجے گئے انسان اب بغیر ارتھ کی مدد سے زندہ بھی رہ سکیں گے اور وقت پڑنے پر واپس ارتھ کی طرف روانہ بھی ہو سکیں گے۔ لیکن کیا یہ سب ایسے ہی چلتا رہے گا؟ کیا مارس پر جانے والے لوگ کبھی بھی اپنے کیبن سے باہر نہیں نکلیں گے؟ اگر مارس پر جا کر بھی ایسی ہی زندگی گزارنی ہے تو پھر اتنے زیادہ تام جھام کی آخر ضرورت ہی کیا تھی؟ سائنسدانوں کے پاس اس مسئلے کا کوئی سولوشن تو نہیں ہے، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ اگر مارس کے ایٹماسفیئر میں کچھ ایسی چینجز کی جائیں جس سے مارس کا ٹیمپریچر بڑھ جائے تو شاید آنے والے 100 یا 200 سالوں کے بعد مارس ویسا ہی ہرا بھرا ہو سکتا ہے جیسا ابھی ہمارا ارتھ ہے۔ یعنی سائنسدانوں کے مطابق مارس کا ٹیمپریچر بڑھانے سے وہاں دوبارہ زندگی پائی جا سکتی ہے، اور اس کام کے لیے جو آئیڈیاز دیے جا رہے ہیں وہ جان کر یقین کرنا مشکل ہوگا۔ ایک MIT اسٹوڈنٹ مارگریٹا میرینووا کا آئیڈیا ہے کہ مارس پر روبوٹس کی مدد سے فیکٹریز بنائی جائیں جو صبح شام اور دن رات صرف ایک ہی کام کریں گی۔ ان کا کام ہوگا صرف دھواں نکالنا، اور اس دھوئیں کی وجہ سے مارس میں بھی وہی سب کچھ ہوگا جو ارتھ کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی گلوبل وارمنگ۔ دوسری طرف ایلون مسک نے بھی مارس کا ٹیمپریچر بڑھانے کے لیے ایک آئیڈیا دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مارس پر نیوکلیئر ویپن استعمال کیے جائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مارس پر 10,000 نیوکلیئر میزائلز فائر کیے جائیں گے تو وہاں کی آئس بھی میلٹ ہوگی اور وہاں کا اوور آل ٹیمپریچر بھی بڑھے گا، جس کی وجہ سے مارس جلد از جلد انسانوں کے رہنے کے قابل بن سکے گا۔ ناظرین، ایلون مسک اور ناسا کا ابھی تک کا پلان یہی ہے کہ 2026 میں پہلے انسانوں کا چھوٹا گروپ وہاں جا کر مختلف ایکسپیریمنٹس کرے گا، اور پھر ہر 2 سالوں کے بعد جب ارتھ اور مارس ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں تب وہاں مزید لوگ بھیجے جائیں گے۔
2050 تک مارس پر 10 لاکھ لوگ ایسے ہی پریشرائزڈ کیبنز میں رہیں گے اور ساتھ ساتھ مارس کا ٹیمپریچر بڑھانے کے لیے بھی کوششیں کی جائیں گی۔ ان کا خیال ہے کہ 100 یا 200 سالوں کے بعد وہ مارس کو بھی ارتھ جیسا پلینٹ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔